بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ غریبوں، مسکینوں، مجبوروں، بے سہاروں کے کام آنا اور کسی کو ہنر سکھانا کتنا ثواب کا کام ہے۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات کی روشنی میں آپ آج کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ظہور اسلام سے قبل اہل عرب بہت سی تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ شرک میں گرے معاشرے نے ان کے قلب و اذہان کو اپنی کبھی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دین ابراہیمی کا اصل چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور ایسے بدترین ماحول اور مایوس کن حالات میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم الشان اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جو شب تاریک میں روشنی کا اندلیب ثابت ہوا، جس نے بولے بٹکوں کو درست سمت رہنمائی کی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انقلاب کی بنیاد رنگ و نسل اور طبقاتی نظام سے بلا امتیاز انسانی ہمدردی، سماجی بہبود اور خدمت خلق جیسے پاکیزہ اصولوں پر استوار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد کے جان، مال، عزت و آبرو کو نہ صرف تحفظ عطا کیا بلکہ امن و آشتی سے تمدنی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی وضع فرمائے۔ آپ نے ایسا جامع اور کامل ترین نظام عطا کیا جس میں ہر شخص کے حقوق و فرائض کو متعین کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب ہم رفائی کاموں کا جامع تصور اور وسیع دائرہ سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور رفائی کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کی رحمت عمیمہ اور وسیعہ سے نہ صرف انسان مستفید اور بہرہور ہوئے بلکہ تمام حیوانات، نباتات اور جمادات تک نے رحمت کا حصہ پایا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاع عامہ کے کاموں کی منظم اور مربوط بنیاد رکھی، اس کے مقاصد واضح کیے، اس کے لیے قانون سازی کی اور اس کا عملاً نفاذ فرمایا۔ آج امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانیت میں خدمت خلق اور رفاع عامہ کا جتنا کام ہو رہا ہے آپ کی جامع تعلیمات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی فلاحی ریاست کا تصور بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں کی خبرگیری کرتے۔ حضور کی حیات طیبہ غریبوں، مسکینوں کے لیے سراپا رحمت اور لطف و عطا ہے۔ مساکین کو تکلیف میں دیکھ کر آپ ان کے رنج و غم کا مداوع فرماتے۔ آپ نے مساکین کی تکالیف کے ازالے کو معاشرتی فرض قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کو معاشرتی بلائی کے کاموں کی ترجیح فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح فعم بھی یعنی اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شخص جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانے میں ترغیب و تعاون، حضور اکرم نے اپنی امت کو غرباء و مساکین اور رشتہ داروں اور مستحقین کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ سے سوال کیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے یا سلام کرے اس شخص کو جسے تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دے گا، اور 2 خندق کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح صنعت و حرفت، ٹیکنیکل
اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کی اگر بات کی جائے تو سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی کرتا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اپنانا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اسلام نے درس دیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی قسم کا ہنر سیکھ کر روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص کوئی ہنر جانتا ہے لیکن اس میں پختہ نہیں ہے اور پوری طرح کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو ہنر سکھانا یا ہنر میں قابل بنانا، اس کی رہنمائی کرنا اور کام سلیقے سے کرنے کے لائق بنانا نیکی کا کام اور صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے برتر اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس قسم کا غلام آزاد کرنا زیادہ فضیلت کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس کی قیمت زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مدد کرو جو غربت کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ جو شخص اپنا کام نہ کر سکے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تو نے اپنے وجود پر کر رکھا ہے۔ سامعین، رفائی کاموں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی اقدامات کی اگر بات کی جائے تو انفاق فی المال کے حوالے سے آپ نے بہت زور دیا ہے۔ سرداران مکہ کی سخاوت و فیاضی اگرچہ ضرب المثل تھی، لیکن یتامیٰ اور مساکین اور وسائل سے محروم افراد کی مدد کرتے وقت ان کے ہاتھ رک جاتے تھے۔ اس لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے معاشرے میں معاشی استحکام کے لیے اہل ثروت کو انفاق فی المال کی تلقین فرمائی، کیونکہ اسلام کے نقطہ نظر پر مبنی انفاق فی المال در حقیقت اپنے سرمایہ اور دولت کو یتامیٰ اور مساکین اور معاشرے کے پست طبقات پر اس طرح خرچ کرنا ہے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو جائے اور ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو جائے اور وہ معاشرے میں مطلوبہ کردار بأحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطعام المساکین، الحض علی الطعام، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے پرزور الفاظ کے ذریعے ان میں انفاق کا جذبہ پیدا کیا۔ انفاق فی المال کی ترغیب دلاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سامعین، بحیثیت مسلمان سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں رفائی کاموں کی ترجیح اور ترغیب کی کامل رہنمائی ملتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے معاشرتی اور سماجی رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ الغرض حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کسی مخصوص گروہ، رنگ و نسل اور زبان سے بلا امتیاز، بلا غرض و غائط سیرت نبوی کی روشنی میں انسانی ہمدردی، سماجی بہبود اور خدمت خلق کے لیے کام کیا جائے۔